पाकिस्तान की तरफ देखना क्या सोचना भी गुनाह है। हमारे पाकिस्तानी फौज जिंदाबाद पाबंदाबाद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है सैयद आसिम मुनीर, वो उनको बताएंगे, फिर जिस तरह इंडिया को बताया फिर अमेरिका को और इसराइल को भी बताएंगे। फौज जो है अपनी अवाम का दिफा करना जानती है, जिस तरह उन्होंने 1965 में किया, 1971 में किया कि इंशाअल्लाह ताला जंग लड़ेंगे और काफिरों के साथ लड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ कैसर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल कैसर इफ्तिखार ऑफिशियल। ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान ये जो कशीदगी है उसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारी जो अफवाहें हैं वो गर्दिश कर रही हैं। कोई कहता है कि पाकिस्तान जो है अगला हदफ है। इस हवाले से अगर बात की जाए तो इसराइल के जो वज़ीर आज़म हैं नेतन्याहू, वो भी ये बात कर चुका है कि ईरान के बाद जो अगला हदफ वो पाकिस्तान होगा। इस बारे में अगर अमेरिका की जो पॉलिसी के बारे में बात की जाए तो अमेरिका की पॉलिसी भी कहीं ना कहीं ये तासुर देती है कि ईरान के बाद दूसरे ममालिक जो हैं वो मुस्लिम ममालिक हैं, उनकी बारी आ सकती है। और अगर दूसरी बारी की बात की जाए तो वो पाकिस्तान की होगी। तो इस सारी सूरत हाल पर जो अवाम है उसका क्या रद्द अमल है, क्योंकि अवाम का इस सारी सूरत हाल में मौक़िफ़ लेना बड़ा ज़रूरी है। जहाँ पर हमारी अस्करी की जो क़यादत है, जहाँ पर हमारी जो अस्करी क़यादत है वो अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो बयान है वो सामने आ चुका है। DGISPR जो है वो एक इंटरव्यू के दौरान जो है वो बड़ा अपना क्लियर स्टांस जो है वो बयान कर चुके हैं। उसके बाद हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है वो क्या सोचती है, और अगर किसी भी मुल्क के अंदर ये दिमाग या दिल में बात आती है कि पाकिस्तान पर हमला किया जाए या पाकिस्तानी जो है वो उनको कमज़ोर समझने के हवाले से उनके दिमागों में या दिलों में बात चल रही है, तो उस पर हमारा क्या रिएक्शन है। जो हमारे हुक्मरान हैं उनका स्टैंड भी क्लियर है, हमारी अस्करी क़यादत का भी क्लियर है। अवाम क्या कहती है, अवाम से जानते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अवाम के दरमियान, आइए उनसे बात करते हैं। अवाम के दरमियान में मौजूद होने का मकसद सिर्फ ये है कि आम आदमी से बात की जाए, आम पाकिस्तानी से बात की जाए, क्योंकि वही होगा जो एक आम पाकिस्तानी सोचता है और वही सारी जो है वो जग की आवाज़ होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि आम हलकों का ये ख्याल है इस वक्त ईरान, इसराइल और अमेरिका की जो है वो कशीदगी है, जंग लगी हुई है, और आम हलकों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान अगला हदफ हो सकता है इसराइल या अमेरिका का। आप क्या कहते हैं कि क्या पाकिस्तान अगर अगला हदफ होता है तो पाकिस्तानी अवाम कैसे रिएक्ट करेगी? पाकिस्तान की तरफ देखना क्या सोचना भी गुनाह है। हमारे पाकिस्तानी फौज जिंदाबाद पाबंदाबाद। फौज तो अलग, आम आदमी से वो टक्कर नहीं ले सकते। आप किसी में हिम्मत है तो एक आदमी से आके टक्कर ले, आर्मी तो दूर की बात है। हमारी फौज जिंदाबाद पाबंदाबाद। ये बताइएगा कि आपने खुद ही मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे दिया कि पाकिस्तानी जो आर्मी है उनकी जो सलाहियतें हैं हमें उस पर पूरा एतमाद है। तो एक आखिरी मैसेज ये दे दे कि अगर जंग लगती है, अगर पाकिस्तान पर हमला कोई दुश्मन करता है, अगर वो उनके जो नापाक अज़ाइम हैं अगर वो उसका इनिशिएटिव लेते हैं तो आम आदमी जो है वो कैसे रिएक्ट करेगा? आम आदमी ऐसे रिएक्ट करेगा कि इंशाल्लाह हम किसी को भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। हम फौज की बैक पे खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। अपने आप को बम लगा के दुश्मनों के उधर मुल्क में घुस कर ब्लास्ट हो जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद पाबंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। अज़ाइम आपने देखनी है पाकिस्तानी अवाम के, आम शहरी के, कि वो कहते हैं बादशाह नहीं करनी हमने। फिर अगर कोई अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आता है तो पाकिस्तानी अवाम जो है वो अपनी पाक आर्मी के पीछे खड़ी है, और ना सिर्फ खड़ी है बल्कि शाना बशाना जंग भी लड़ेगी। इस वक्त ईरान की कशीदगी चल रही है इसराइल और अमेरिका के साथ। आम हल्कों का ख्याल है कि जो पाकिस्तान अगला हदफ हो सकता है। क्या कहते हैं आप इस पर? नहीं, इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह खैर करेगा कि अगर फॉर एग्जांपल अमेरिका ने बुरी नज़र से पाकिस्तान को देखा भी सही, तो फिर जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है सैयद आसिम मुनीर, वो उनको बताएंगे, फिर जिस तरह इंडिया को बताया फिर अमेरिका को और इसराइल को भी बताएंगे। पाकिस्तानी अवाम को, क्योंकि हमारा आज प्रोग्राम का जो ये एक मैसेज देना है इंटरनेशनली, अब जो बाहर बैठे हुए लोग, जो बाहर बैरूनी ताकतें हैं, उनको भी आपको पाकिस्तानी आर्मी की जो सलाहियतें हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, जो एबिलिटीज़ हैं, उस पर पूरा यकीन है? हमें 100% से नहीं 101% यकीन है कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है अपनी अवाम का दिफा करना जानती है, जिस तरह उन्होंने 1965 में किया, 1971 में किया, कारगिल में किया, इस तरह पाकिस्तान अभी रिसेंटली किया। मैं वही आपसे अर्ज़ करने लगा था कि अभी भूलना नहीं चाहिए, हमारी अवाम को नहीं भूलना चाहिए जो इस तरह मई में 2025 के मई में जिस तरह किया है, इंडिया को बताया कि किस तरह हम नाकाबिल तस्खीर कौम है, हम एटम बम रखते हैं, फिर जब कभी मौका मिलेगा तो इनको बताएंगे भी सही। अभी रिसेंटली अफ़गानिस्तान के जो फितनतुल ख़वारिज वहाँ पर जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी करते हैं उनके ख़िलाफ़ जो अभी ऑपरेशन हुआ, विदिन 24 आवर जो है वो अफ़गानी कहते हैं डायलॉग करें।
جی بالکل. اب بیسیکلی وہ افغانی تو صرف نام کے تھے, وہ پراکسی تو انڈیا کی تھی, مطلب انڈیا نے یہ سارا کام کیا کروایا ہے. تو آپ نے دیکھ لیا 24 گھنٹے کے اندر, مطلب وہ انڈیا تو پھر بھی جو ہے مشکل ٹارگیٹ تھوڑا سا سمجھا جاتا ہے, اتنا مشکل نہیں, لیکن افغانستان تو بالکل انہوں نے جو ہے حلوہ ہی کہہ لیں, چلیں حلوہ آپ نے کہہ دیا تو اس کو حلوہ نام دے دیتے ہیں, لیکن افغانستان کو خود سمجھنا چاہیے تھا کہ وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرے. وہ ہمارے بارڈر کے ساتھ بیٹھا ہے, ان کی کتنی عوام ہمارے ملک میں روزگار کما رہی ہے, لیکن وہ پھر بھی اس طرح کی حرکتیں جان بوجھ کے انہوں نے جو انڈیا کے کہنے پہ کی ہیں, تو اب انہوں نے اس چیز کا مزہ چکھ لی ہے, تو بس آگے سے وہ بھی خیال کریں گے میرے خیال سے. تو ایک اور شہری موجود ہیں جن سے بات کریں گے. سر آپ کے قیمتی ٹائم کا شکریہ. یہ بتائیے گا اس وقت ایران, اسرائیل اور امریکہ کے درمیان میں جو جنگ ہے, جو کشیدگی ہے, اس کے حوالے سے کافی جو افواہیں جو ہیں وہ سرگرم ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اگلا ہدف ہو سکتا ہے. اگر پاکستان اگلا ہدف ہوتا ہے تو پاکستانی عوام کیا سوچتی ہے؟ پاکستانی عوام کیا سوچتی ہے؟ پاکستانی عوام یہ سوچتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی جنگ لڑیں گے اور کافروں کے ساتھ لڑیں گے. یہود و نصارہ ہمارے دوست نہیں ہیں, نہ وہ دوست ہو سکتے ہیں اور نہ وہ دوست ہیں. اور بقیر ہے کہ جنگ کی تو وہ تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے جہاد پہ پاکستانی ویسے ہی اپنی جانیں قربانے کے لیے تیار ہیں. اچھا, اس وقت کیونکہ ہماری الحمدللہ ایک ٹریک ریکارڈ ہے جنگوں کا پاکستان کا الحمدللہ. ابھی ریسنٹلی ہم نے افغانستان کو 3 دن پہلے جو ہے ان کے دان کھٹے کیے ہیں. اس سے پہلے انڈیا کے ساتھ ہماری جو ہے وہ الحمدللہ جو 6-0 والا معاملہ ہے, اس سے پہلے بھی ہم نے کافی جنگیں لڑی ہیں. تو آپ کو اپنی پاک آرمی, جو ہماری پاک فوج ہے الحمدللہ, اس کی جو صلاحیتیں ہیں ان پر پورا یقین ہے؟ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پاک آرمی زندہ باد. پاک آرمی کے علاوہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہ ہیں تو ہم سکون سے گھروں میں سو سکتے ہیں, اگر وہ ہیں تو ہم سکون سے پھر چل سکتے ہیں. اب تو گورے بھی الحمدللہ, یورپینز بھی جو ہیں وہ یہ بات ماننے کو جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ بیسٹ یا بہترین آرمی ہے دنیا بھر کی. اللہ کے فضل و کرم سے جی, اس سے بدتر کوئی نہیں ہے. پاکستانی آرمی ویسے بھی جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ کامیاب ہے. آخری سوال آپ سے یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستانی آرمی کو یا پاکستانی حکومت کو ایران, اسرائیل اور امریکہ کی اس کشیدگی کے حوالے سے اپنا موقف جو ہے وہ کلیئر کرنا چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے؟ نہیں سر, اس کو کلیئر کرنا چاہیے, اس کو ایران کے ساتھ چلنا چاہیے. وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں, اگر ہم نے ان کے ساتھ نہیں چلنا تو پھر کس نے چلنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنایا ہوا ہے؟ اسی لیے بنایا ہوا ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ چلو. اگر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے. میرے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں اور ان سے جانیں گے کہ کیا ایران, اسرائیل اور امریکہ کے درمیان اس وقت جو جنگ چھڑی ہوئی ہے, جو کشیدگی کے جو اس وقت انوائرمنٹ ہے, اس پر سوشل میڈیا پر اور نیتن یاہو کا بھی یہ بیان ہے کہ اگلا ہدف پاکستان ہوگا. اگر اسرائیل یا کوئی بھی دشمن پاکستان کو میلی نظر سے دیکھتا ہے, جنگ یا مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس پر جو عام شہری ہے پاکستانی کیسے سوچتے ہیں, کیا کریں گے پاکستانی؟ نہیں, ہم بالکل اس چیز میں سوچتے ہیں. ایک تو اس میں بہت بڑا ڈفرینس ہے ایران میں اور پاکستان میں. ایک تو ہم نیوکلیئر اکوپڈ ہیں, جس کی وجہ سے ہر کوئی سوچے گا, جیسا کہ آپ نے انڈیا کے معاملے میں بھی دیکھا کہ ان لوگوں کو بھی بہت زیادہ ہم نے ٹف ٹائم دیا, اور وہ ابھی تک بھی اس چیز کو دیکھ کے اوبویسلی ایک یہ بھی میسج تھا پوری انڈیا کو بھی اور پوری دنیا کو کہ جو بھی آ کے اس میلی نظر سے دیکھے گا پاکستان کو تو اس کے لیے اس طرح کے نتائج ہو سکتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ پاکستان اور ایران میں ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے, تو ہر کوئی سوچے گا کہ اس پہ حملہ کرنے سے پہلے, کیونکہ نیوکلیئر ویپنز ہیں, تو وہ لڑتا مرتا کیا نہ کرتا, تو اینڈ میں تو اوبویسلی ہر کسی کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی سالمیت کو بچانے کے لیے میکسیمم کیپیسٹی تک. جو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں, ان کا بڑا کلیئر اینڈ لاؤڈ میسیج ہے ٹو آل اوور دا ورلڈ کہ اگر کوئی ملک سوچتا ہے کہ وہ پاکستان سے جنگ کرنا چاہتا ہے تو انہیں اس بات کا یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ جو کہ نیوکلیئر جو پاورز ہیں اس کے ساتھ ابھی تک جنگ ہوئی نہیں, اگر ہوگی تو اس کا تصور جو ہے وہ عام دنیا نہیں کر سکتی. تو اس بیان کے بعد عام شہری, میں تو بڑا مطمئن ہوں, کیا کہتے ہیں آپ؟ میں بالکل مطمئن ہوں اس چیز سے, اور مجھے پورا پاکستان کی افواج پہ یقین ہے کہ وہ ہمیں اپنی میکسیمم کیپیسٹی تک آخری حد تک پروٹیکٹ بھی کریں گے. اور ٹو بی ویری آنیسٹ, ہم اس چیز کا بڑا شکر کیا لاسٹ دن میں ٹو بی ویری آنیسٹ کہ ہم نیوکلیئر اکوپڈ ہیں, تو ہم اسی لیے بہت بڑا یہ ایج ہے ہماری سیفٹی کے لیے. پاکستان تو دیکھیں, پاکستان کا جو اس وقت موقف ہے بڑا وہ کلیئر ہے, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر ہم تو اس بات پہ بھی جو پاکستانی حکومت ہے, پاکستانی جو عسکری جو طاقتیں ہیں وہ اس بات کو کنڈیم کر رہی ہیں جو بھی اسرائیل جو ہے اور امریکہ جو ہے وہ ایران میں کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عوام جو ہے وہ بھی جو اس میں اس صورتحال میں پریشان ہے. لیکن اگر دشمن یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کو بھی اس طرح سے آڑے ہاتھوں لے گا, آل دو کہ وہ ایران کو بھی نہیں لے پا رہے ابھی تک.
بالکل یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یہ ان کو بھی ایران نے بالکل ان کو سرپرائز کیا ہے. اتنی کیپیسٹی میں ہم لوگ بھی نہیں سوچ رہے تھے کہ ایران اتنا اس طریقے سے ریٹیلیٹ کرے گا آگے سے. اس طریقے سے کرے گا. تو یہ بالکل ان ایکسپیکٹڈ اور ہمارے لیے سرپرائزنگ ایک مومنٹ تھا. تو کوائٹ ہوپ فل, وی آر کوائٹ ہوپ فل کہ پاکستان ابھی تو سیف ہی لگ رہا ہے مجھے. You feel safe in Pakistan? الحمدللہ we all are feeling safe in Pakistan while we are living into this country. جو لوگ انٹرنیشنلی یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ خراب ہے, یا پاکستان میں پتہ نہیں ہر وقت کیا انسرجنسی رہتی ہے, تو ہم لوگ بڑے پراطمینان طریقے سے جو ہے وہ پاکستان فوج کے جو سائے کے نیچے پاکستان جو ہے وہ پاکستانی عوام اپنی زندگیاں گزار رہی ہے. اور اگر کسی بھی صورتحال سے نبٹنے کا موقع آیا, یا کوئی بھی دشمن جو ہے وہ اپنے جو عزائم لے کر پاکستان پر حملہ کرتا ہے یا کوئی بھی ایسی کوئی حرکت کرتا ہے, تو اسے نہ صرف ان کے دانت کھٹے کیے جائیں گے بلکہ انہیں چھٹی کا دودھ بھی یاد کروایا جائے گا, جیسے بھارت کو کروایا گیا, جیسے افغانستان کو کروایا گیا. افغانستان سے بات کی گئی کہ ٹیبل ٹاک کرتے ہیں, لیکن انہوں نے ٹیبل ٹاک کرنے کی جو ہے وہ جسارت نہ کی, اور انہیں یہ لگا کہ کیا وہ پاکستان کو ایسے ہی پریشرائز کرتے رہیں گے. لیکن جب پاک فوج نے الحمدللہ جو 24 گھنٹے بھی نہیں گزارے حملہ کیا, اور حملہ کرنے کے بعد افغانیوں کو بتایا کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی کمزور نہیں ہے, پاکستان امن چاہتا ہے خطے میں, پاکستان ایک سویلائزڈ نیشن ہے, پاکستان ایک تہذیب یافتہ قوم ہے, اور پاکستان کی جو آرمی ہے وہ سب کچھ ہونے کے باوجود, طاقت ہونے کے باوجود وہ جھگڑا نہیں چاہتی, وہ خطے میں امن چاہتی ہے. تو اس کے بعد جو افغانستان کے جو ترجمان ہیں ان کا کہنا تھا کہ ڈائیلاگ کرنے ہیں. اسی طرح نیتن یاہو کا بیان آیا کہ ایران کے بعد پاکستان اگلا ہدف ہے. اگر نیتن یاہو یا کسی اور طاقت کا یہ وہم ہے یا گمان ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کریں گے, تو اس پر ہمارے جو DGISPR ہے انہوں نے بڑا کلیئر اینڈ لاؤڈ میسیج جو ہے وہ ایک انٹرویو کے دوران جو دیا. اس پہ پاکستانی جو عوام ہے یا شہری ہیں ان کا کیا رد عمل ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا, ان کا جذبہ دیکھا. تو یہ ساری صورتحال ہے کہ اگر اللہ نہ کرے پاکستان کو کسی بھی مشکل صورتحال سے گزرنا پڑتا ہے, تو اس میں پاکستانی فوج جو سیسا پلائی دیوار کی طرح پاکستانی بارڈرز پر کھڑی ہے, جو ایئر فورس ہے وہ جو ہے وہ ہمہ وقت جو ہے وہ تیار ہے دشمن پر حملہ کرنے کے لیے اور پاکستانی عوام کو محفوظ رکھنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ بالکل اسی جگہ پر جو پاکستانی شہری ہیں وہ پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا, کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کیجیے گا. اگلی خبر اور ویلاگ تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.